سورج ڈھلنے کے بعد تشریف لائے، نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا، نماز پڑھا دی، اور نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا نے منبر اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه. سبحان اللہ. تڑپ کے بول دو ذرا، سبحان اللہ بول. سبحان اللہ. اب زور علم دیکھیے سرکار کا. سرکار نے فرمایا، من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه. اے لوگوں، تم میں سے جو آدمی کسی چیز کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کرنا چاہے، کھلی اجازت ہے وہ مجھ سے سوال کرے. سبحان اللہ. کوئی چیز بھی پوچھنا چاہے، کوئی چیز پوچھنا چاہے مجھ سے پوچھ لے، کوئی سی چیز بھی پوچھنا چاہے پوچھ لے. اس میں عموم ہے، کوئی کچھ بھی پوچھ سکتا تھا. سرکار نے فرمایا پوچھو پوچھو. پھر فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا. سبحان اللہ. کنجوسی تو نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہیں؟ ذرا تڑپ کے بولیے زندہ دلی سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، ممبر شریف والے حضرات توجہ ہے. سرکار نے فرمایا قسم خدا کی قسم، لا تسألونی عن شیء، کوئی چیز ایسی نہیں جو تم مجھ سے پوچھو، واہ واہ واہ. کوئی چیز ایسی نہیں جو تم مجھ سے پوچھو الا اخبرتکی، مگر یہ کہ میں اس کا فوراً ابھی جواب دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. جو چاہو پوچھ لو. یہ قسم کھا کے حضور فرما رہے ہیں، بے شک. ممبر شریف پہ ہیں. ایک آدمی اگر قسم کھا لیتا ہے تو ایک آدمی اپنے ₹1,00,000 پہ لات مار دیتا ہے. چل تو نے قسم کھا لی، لات مار دی. کیوں بھائی ایسا ہوتا؟ بددیانتی کرتا ہے آدمی، کہتا چل مسجد میں قسم کھا لے، اور کھا لی اگر جھوٹی قسم تو بھی کہتا ہے لات پہ خاک. کیوں بھائی ایسا مسلمان کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا ہے؟ بولو. مجھے خدا اور دے دے گا، کیونکہ اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے اس نے، مسجد میں قسم کھائی ہے، اس لیے میں مسجد کے اور خدا کے احترام کے نام کے احترام میں لاکھ پہ خاک ڈال دیتا ہوں. ہوتا نہیں. مگر دیکھو یہاں عام انسان قسم نہیں کھا رہا ہے، میرے مصطفیٰ قسم کھا رہے ہیں، سرکار قسم فرما رہے ہیں، یاد فرما رہے ہیں اللہ کے نام کی قسم. سرکار وہ بھی مسجد نبوی شریف میں، وہ بھی منبر اقدس پہ کھڑے ہو کر، وہ بھی مجمع صحابہ میں ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم مجھ سے پوچھو اور میں تمہیں نہ بتا سکوں، جو چاہو پوچھ لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. جو چاہو پوچھ لو. واہ واہ. ملا جی کو نبی کی قسم کا بھی اعتبار نہیں، اللہ اکبر. نبی کی قسم کا اعتبار نہیں. تم کہتے ہیں ملا جی تمہیں نبی کی قسم کا اعتبار نہیں تو ہمیں تمہارے دھرم کا اعتبار نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر. نعرے تکبیر. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حضرات اب سرکار نے یہ دعویٰ فرمایا جو چاہو پوچھو. واہ. تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے پوچھا نہ ہو، اور ملا جی سب پڑھ چکے ہیں. توجہ ہے، سب پڑھ چکے ہیں، مگر وہ پڑھ پڑھ کے چھپاتے ہیں، سائڈ میں رکھتے جاتے ہیں. سائڈ میں یہ بیان نہ ہو جائے، کہیں پتہ لگ جائے گا ہمارے اپنوں کو تو نکل جائیں گے، جہاں سے ہم لائے تھے نکال کے وہیں پہنچ جائیں گے. چھپاؤ اسے، اس حدیث کو چھپاؤ، پتہ نہ لگ جائے کسی کو، ورنہ جنہوں میں پھانس کے لائے جن کو جال ٹوٹ جائے گا. کیوں بھائی؟ پنچھی نکل جائے گا.
حضرات سنیے، فقام الیہ رجل، مجمع صحابہ میں آدمی ایسا بھی تھا، منہم، سبحان اللہ، منہم، ایسا بھی تھا ایک آدمی جو کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ این مدخلی، آپ کو جب اتنا علم ہے کہ سب کچھ بتا سکتے ہیں تو لیجئے میں پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ، اپنے ہی بارے میں پوچھ لیا اس نے۔ مفتی صاحب کہاں چلے گئے یار، سب رونق چلی جا رہی ہے مفتی صاحب۔ اچھا توجہ ہے، توجہ ہے، کہاں؟ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اب ٹھکانہ کون سا؟ یہ نہیں پوچھا اس نے کہ یہ بتائیے میرا گھر کہاں ہے، یہ کو پوچھنے کی بات تھی، توجہ ہے کہ نہیں یار؟ بے شک، میرا ٹھکانہ کہاں ہے، یعنی مرنے کے بعد، قیامت میں اٹھنے کے بعد پھر میرا انجام کیا ہوگا؟ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے یہ پوچھا، یہ بتائیے مولانا لوگ کھڑے کھڑے مزے لے لو، ارے آ جانا، ممبر تمہاری جگہ ہے بھائی، آ جاؤ ادھر اوپر، آؤ۔ اچھا کمیٹی والے، توجہ ہے، جی توجہ ہے، یہ ہے توجہ، پوچھ رہا میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ حضرات اب توجہ فرمائیے گا، ملا جی سنتے ہوں گے تو حیران ہوں گے کہ حدیث کا مطلب تو آج سمجھ میں آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کرے ان کی سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، این مدخلی، حضور بتائیے میرا ٹھکانہ کہاں ہے، جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ تو میرے سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا، لے یہ تو نے بڑی عجیب بات پوچھ لی، وہ بھی قیامت کی بات پوچھ رہا ہے، قیامت کے بعد کی کہ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے، مجھے کیا خبر، یہ میں نے کب کہا تھا آخرت کی پوچھ لینا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا، کیوں بھائی فرمایا؟ نہیں فرمایا۔ اچھا یہ بھی نہیں فرمایا سرکار نے کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے، ٹھہر جا جبریل کو آنے دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، پوچھ کے بتا دوں گا، کیونکہ ملا جی کی پڑھنت یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، کہ مصطفیٰ اس وقت تک کچھ نہیں کہتے تھے جب تک جبریل نہ بتائیں، اور جبریل نہیں بتاتے تھے جب تک خدا نہ بتائے۔ تو میں کہتا ہوں دوسری بات تو بالکل ٹھیک ہے، خدا جب تک نہیں بھیجتا جبریل، بے شک بے شک، سبحان اللہ، بھیجتا تھا بھائی آ جاتے تھے، اپنی طرف سے کچھ نہیں لاتے تھے، بے شک، مگر یہ کہنا کہ حضور کچھ نہیں بولتے تھے جب تک جبریل نہ کہے، ارے ملا جی ہوش کی پیو، واہ 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 واہ، تم نے نبی کو سمجھا کیا ہے؟ واہ، اور اللہ نے اپنے نبی کو مالک و مختار بنایا ہے، عامر و ناہی بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اور دیا ہے؟ پوچھ کے بتا دوں گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے فوراً جواب عطا فرمایا، ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ سنو، فائے تعقیبی آئے اس میں، فقال النار، سبحان اللہ، میرے سرکار نے فوراً جواب دیا، ادھر سوال ادھر جواب، پوچھا میرا ٹھکانہ کہاں ہے، فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سبحان اللہ، ملا جی کہہ رہے ہیں نبی کو کل کی خبر ہی نہیں اور مصطفیٰ کو قیامت تک کی خبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ارے بتاؤ نبی سچے کہ ملا جی سچے؟ نبی سچے، بے شک، بولو بولو زور سے بولو، نبی سچے، نبی سچے، بے شک نبی سچے، جب نبی سچے تو ملا جی جھوٹے، بول دیا کرو کھڑ سے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، میں کسی کا دل نہیں دکھانے بیٹھا ہوں،
کہ کوئی سمجھے کہ صاحب مجھے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، میں بہت وہ بات بول رہا ہوں ملا جی ہے کہ نہیں؟ ادب کیوں کہوں یار میں؟ دیکھو کتنے قاعدے سے میں بول رہا ہوں ملا جی کہہ کے. ارے توجہ کرو نا. ہاں اچھا، میں عوام کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عوام ان کے پیچھے اور ہمارے علماء کے عوام علماء کے پیچھے، ہمارے عوام ہمارے پیچھے. تو جو کچھ ہمارا کہنا ہے وہ صرف ارے عوام سے ہم نہیں کہہ رہے، عوام کو تو صرف سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تم سمجھو اور ملا جی کا پیچھا چھوڑو. سبحان اللہ. نبی کا دامن تھام لو، سبحان اللہ. نبی کا دامن تھام لو. میرے سرکار نے فوراً فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا ہے؟ جہنم ہے. بولو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا جہنم. معلوم یہ ہوا کہ ادھر کا نہیں تھا، دائنی طرف کا بائیں سائڈ کا تھا. کیوں بھائی کہاں کا تھا؟ بائیں سائڈ کا تھا. ہاں منہم تھا. وہ بیٹھ گیا، اس نے پھر آگے کچھ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ ارے حضور میں آپ کو رسول مان رہا ہوں اور پھر آپ مجھے جہنمی بتا. کیسے کہہ دیا جہنمی؟ نہ یہ کہا حضور میرا یہ دیکھو، نہ یہ کہا حضور یہ دیکھو. ہے کہ نہیں؟ ارے توجہ ہے. نہ دیکھا یہ حضور سے یہ کچھ بولا ہی نہیں، حضور میرا یہ دیکھو وہ دیکھو ظاہر دیکھو. یہ نہیں کہا حضور مجھے آپ نے جہنمی کیسے بتا دیا، بلکہ فوراً بیٹھ گیا، چپ ہو گیا، کچھ نہیں بولا، منہ ہی نہیں کھولا. اس نے سوچا کہ اگر منہ کھول دیا تو جو اندر کا ببال ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پردے ہی میں رہنے دو، پردے میں بھلائی ہے. واہ واہ واہ. سمجھ گئے؟ خوب سمجھ گئے. اچھا اب ایک شخص کھڑے ہوئے، ان کا نام ہے حدیث میں، بخاری شریف اور حدیث کی طرف پہنچ گئے. فقام عبد اللہ بن حذافہ السہمی. حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے من ابی یا رسول اللہ، حضور میرا باپ کون ہے؟ سبحان اللہ. میرا باپ کون ہے؟ کون ہے؟ بخاری شریف میں دوسری جگہ اسی حدیث کے بارے میں یہ بیان آیا ہے، کون رجل اذا لاح یدعا الی غیر ابی. یہ ایسے شخص تھے عبداللہ ابن حذافہ، جب کسی سے کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو انہیں کوئی لوگ حرامی کہہ دیا کرتے تھے، جھگڑے میں تانا دیتے تھے ان کو کہ تو حرامی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. معاذ اللہ. معاذ اللہ. آج حضرت عبداللہ بھی مجلس خیر میں موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر کو دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا؟ توجہ ہے، توجہ ہے. ہاں سرکار نے یہ حضرت عبداللہ جو تھے تو ان کے بارے میں بخاری شریف ہی میں یہ بیان ہے کہ انہیں لوگ ان کے باپ کے سوا دوسرے کی طرف نسبت کر دیتے تھے. آج میرے آقا کا دریائے علم موجیں مار رہا ہے، سمندر جوش میں ہے، سبحان اللہ. اور علم غیب رسول کا سمندر جوش میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میرے آقا فرما رہے ہیں جو چاہو پوچھ لو. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ نے سوچا کہ آج پوچھنے کا موقع غنیمت ہے، سبحان اللہ. اجازت سرکار ہی نے دی ہے تو پوچھ لوں میں. ایک آخر پوچھ ہی چکا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے. حضور نے فوراً بتا اپنے باپ کے بارے میں پوچھ لوں تاکہ آئندہ کوئی مجھے حرامی نہ کہہ سکے، اور اگر معاذ اللہ ایسا میں ہوں تو کلیئر بات ہو جائے گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. پوچھ لیا.
نبی یا رسول اللہ، سرکار یہ فرما دیجئے میرا باپ کون ہے؟ تو بھی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا عبداللہ کیسی باتیں کر رہے ہوں، گھر کے اندر کے حالات کیا ہوتے ہیں مجھے کیا معلوم؟ یہ نہیں فرمایا میرے سرکار نے، یہ تو چھپی ڈھکی بات تم نے مجھ سے پوچھی، غیب کی بات مجھے کیا معلوم؟ ایک ملا جی آئیں گے وہ کہیں گے نبی کو غیب کا علم ماننا شرک ہے، عبداللہ اس حساب سے تم مشرک ہو گئے، توبہ کرو، تجدید ایمان تجدید نکاح کرو، پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ کیا پوچھ لیا تم نے؟ یہ نہیں فرمایا حضور نے، ڈانٹا نہیں ڈپٹا نہیں، بلکہ میرے آقا نے اپنی کی لاج رکھی اور فوراً ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ سنو، فقال ابوک حذافہ، اے عبداللہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ حضرت عبداللہ بھی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد حدیث پہ حضرت انس فرماتے ہیں، ثم اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول سلونی سلونی، حضور نے پھر بار بار فرمایا اور جو چاہو پوچھ لو، اور جو چاہو پوچھ لو، اور جو چاہو پوچھ لو، حضور فرماتے رہے اور جو چاہو پوچھ لو۔ سبحان اللہ۔ ایک نے آخرت کی پوچھی وہ بھی بتا دی، ایک نے دنیا کی بات پوچھی وہ بھی بتا دی، حضور نے بتا دی، فرمایا اور جو چاہو پوچھو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فجعلت انظر یمینا وشمالا، حضرت انس فرماتے ہیں میں دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ میرے آقا کا چہرہ غضب میں ہے اور جلال میں، مصطفیٰ فرماتے اور جو چاہو پوچھ لو۔ تو فیضن کل رجل راسہ فی ثوبہ یبکی، ہر صحابی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر رو رہا تھا کہ آج سرکار کو کس نے غضب دلا دیا، آج سرکار کو جلال کیسے آ گیا۔ میرے آقا تو بڑی عاجزی فرماتے تھے اور اپنے بارے میں غیب کا دعویٰ کرتے ہی نہیں تھے، آج میرے آقا کو کیا ہو گیا؟ غضب میں فرما رہے اور جو چاہو پوچھو، اور جو چاہو پوچھو، اور جو چاہو پوچھو۔ اب اس کا پس منظر بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک کانپور کے لوگوں مسئلہ کلیئر ہو جائے اچھی طرح سے سمجھ لینا، اس سلسلے میں حضور نے آج یہ زور علم دکھایا کیوں تھا؟ جبکہ میرے آقا تو آج دن کے ساری فرماتے تھے، علم غیب کا دعویٰ نہیں فرماتے تھے، مگر آج میں اور جو چاہو پوچھو چیلنج فرما رہے ہیں، اور جو چاہو پوچھو، اور جو چاہو پوچھو۔ کیوں ایسا ہوا حضرات؟ بات دراصل یہ تھی کہ ایک مرتبہ میرے آقا نے یہ فرما دیا تھا، عرضت علی امتی فی صورہا فی الطین کما عرضت علی آدم، کہ میرے اوپر میری امت اسی طرح پیش کر دی گئی، سارے امتی میرے سامنے ظاہر ہوئے جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت ظاہر ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ مٹی کی صورت میں نے اپنی امت کو دیکھا، اپنے امتیوں کو دیکھا۔ سرکار نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي فَعَلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي، تو میں نے جان لیا، مجھے علم دے دیا گیا کہ کون مجھ پہ ایمان لائے گا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور کون میرے ساتھ کفر کرے گا۔ میں نے سب کو سبحان اللہ، وہ فرماتے میں نے سب کو پہچان لیا۔ زور سے بولو، زور سے بولو، ایمان ہے تو بولو سبحان اللہ، حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے سب کو پہچان لیا، پہچان لیا، جان لیا۔ ارے مصطفیٰ نے جان لیا، ہم سنیوں نے مان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، توجہ، مجمع بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اور سوالو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، حضرات توجہ ہے،
اب کیا کروں، ٹائم کی کمی ہے، اب چند منٹ اور خدمت کر دوں میرے بھائیوں. اشارہ کر دی، سوال جواب کے دینا ہوتا ابھی. بیٹھ جاؤ. توجہ ہے مفتی صاحب، مفتی الیاس صاحب. ہاں دیکھیے واہ کیا پرنور چہرہ، سبحان اللہ. یہ مناظرے میں بھی ہمارے ساتھ میں رہے تھے وہاں فروخ آباد میں، یاقوت گنج میں جو مناظرہ ہوا تھا تکبیر کے مسئلے پہ. مفتی صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں، ان کی صدارت تشریف فرماتے وہاں مناظرے میں. اور مفتی صاحب کو معلوم ہے کس طرح سے ہم گلا پکڑتے ہیں ان کا، گردن کیسے دباتے ہیں. مفتی صاحب بہت مسکرا رہے تھے وہاں. ہم جب نسیم بھائی یہ فروخ آباد کی تو بات ہے، یاقوت گنج کی سن 97 میں، اور ہم جب گلا سوال کے جواب دیتے تھے اور ہم جب سوالات قائم کرتے تھے ان پہ تو رپٹیاں اڑے ہوئے تو تھے ہی ایسے. اور ایس پی، ڈی ایم اور پی ایس سی کے جوان سب تھے موجود، بہت پولیس تھی. جبھی تو اخبار والے نے نکالا تھا پولیس کی بھاری قلعے بندی کے بیچ مولانا بریلوی جیتے. سبحان اللہ، یہ عنوان تھا آج میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. الحمدللہ. حضرات یاقوت گنج میں ہم حضرات تو سرکار نے فرمایا کہ میرے سامنے امت پیش کی گئی، میں نے پہچان لیا کون ایمان والا ہے، کون مومن نہیں ہوگا، کون ایمان لائے گا، کون نہیں لائے گا. فبلغ ذلك المنافقین، ہم نے تھے آمنا صدقنا، صحابہ کی عادت تھی آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی. مگر یہ بات شدہ منافقوں کو پہنچی تو منافقوں نے تنہائی میں بغلیں بجانا شروع کی. کہنے لگے فقالوا استہزان، وہ ٹھٹھا کرنے لگے اور کہنے لگے زعم محمد انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر به ممن لم يخلق بعد. محمد کو کیا خبر کون ایمان لائے گا کون کفر کرے گا، ابھی تو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے. انہوں نے دعویٰ کیسے کر دیا کہ میں جانتا ہوں کہ کون ایمان لائے گا، اسے بھی جانتا ہوں، کون کفر کرے گا اسے بھی جانتا ہوں. انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ یہ بغلے منافقوں نے بجائی، ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سرکار تک پہنچی. میرے آقا سے کسی جانثار نے کہہ دیا حضور منافقوں نے ایسا ایسا کہا ہے، تو میرے آقا نے اس آیا ما بال اقوام اللہ لا تسلونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا انباتکم به وفی روایت اخری الا نباتکم به. حضور نے فرمایا کیا ہو گیا ان قوموں کو جو میرے علم میں تانا زنی کرتی ہیں؟ خدا کی قسم اب سے لے کر قیامت فیما بینکم و بین الساعہ، اب سے لے کر قیامت تک کی جو بات تم مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قیامت تک کی جو بات چاہو پوچھ لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. طرف کے بولو سبحان اللہ. جو چاہو پوچھ لو. خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں جو تم مجھ سے پوچھو اور میں نہ بتا سکوں. حضرات یہ حدیث کے الفاظ خازن شریف جو تفسیر کتاب اس میں ہے. حضرات حضرت عبداللہ کون؟ اور ایک آدمی نے پوچھا میرا ٹھکانہ کہاں، دونوں کی بات بتائی. اب مجلس ختم ہو گئی. حضرت عبداللہ اپنے گھر گئے، اپنی والدہ ماجدہ سے کہنے لگے امی جان آج تو مزہ آ گیا. کیا ہوا بیٹا، کیا ملا؟ تو آج سرکار کا دریا علم جوش پہ تھا، مجھے مار رہا تھا. پوچھا، فرمایا جو چاہو پوچھ لو. ایک آدمی نے پوچھا میرا باپ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا جہنم. اسی موقع پہ میں نے پوچھ لیا میرا باپ کون ہے؟ تو سرکار نے فرما دیا حذیفہ. امی جان مجمع صحابہ میں ظاہر ہو گیا کہ میں حرامی نہیں ہوں، میں حلالی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیے ان کی ماں بھی کیسی مومنہ صادقہ صحابیہ تھی.
سبحان اللہ. کہنے لگی بیٹا تمہیں یہ بات سرکار سے پوچھنا نہیں چاہیے تھی. کہا امی جان کیوں؟ کہا اس لیے معاذ اللہ اگر مجھ سے خلج رسوائی بھی تو ہو جاتی کہ سرکار تو حق ہی بیان فرماتے، سچ ہی بیان فرما دیتے، تو رسوائی برسر محفل ہو جاتی. یہ بات تم نے پوچھی کیوں؟ مگر وہ حضرت عبداللہ کہتے امی جان وہ جو کچھ ہوتا تو ہوتا، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لوگ اوروں کو جانتے ہیں اور لوگوں کے کہنے سے کہ فلاں کا باپ فلاں ہے. ہم اوروں کو لوگوں کے کہنے سے جانتے ہیں کہ فلاں کا باپ فلاں ہے، اور مجھے رسول کے کہنے سے لوگ جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اظہار حق کانفرنس علامہ سمیع صاحب کی بلا. نعرے تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہی واہ. دیکھو عبداللہ صحابی تھے. صحابی نہیں تھے. کون تھے وہ؟ صحابی تھے. کون تھے؟ صحابی تھے. واہ. ہاں کہاں سنو امی جان، اب آئندہ کوئی کسی اور کے باپ کا انکار کرے گا، توجہ خاص نقطے کی طرف توجہ ہے، کسی اور کے باپ کا انکار اگر کوئی کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور میرے باپ کے عبداللہ ہونے کا انکار تو انکار، اگر کوئی شبہ بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ اس نے میرے باپ کا انکار نہیں کیا، رسول پاک کا انکار کر دیا، رسول پاک کی زبان کا انکار کر دیا. یہ صحابہ کرام، اب کیا بتاؤں، بہت ٹائم ہو گیا، اور اب دلائل تو بے شمار ہیں، مستقیم دلائل تو بے شمار ہیں، بے شمار ہیں. ارے ابھی تو آغاز کا جب یہ عالم ہے، انجام کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اتنی حدیثیں ہیں الحمدللہ، اتنے دلائل ہیں کہ 10 دن تک بیان کرو نا تو علم غیب پر دلائل ختم نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں. تو مناظرے میں فروخ آباد میں یہی تو پڑھتے تھے مفتی صاحب، یہی تو ہم نے داغ دور کیا بس، اور کچھ نہیں کیا اس شعر میں. پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ کر دو صغیر نام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بولو میرے بھائی، اور دلائل چاہیے تمہیں؟ یہ کافی ہے ایمان لانے کے لیے.